مصر کے کسی علاقے میں ایک مسجد میں لوگ دو گروہوں میں بانٹ گئے اور 8 اور 20 تراویح پہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا. لوگ آپس میں گرم جوشی دکھانے لگے. ایک بزرگ جو زیادہ عمر سیدھا بھی نہیں تھے، نو عمر، وہ ان کی گفتگو سن رہے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آنے والی ہے تو انہوں نے مداخلت کی اور دونوں گروہ سے یہ کہا کہ ذرا میری بات کو توجہ سے سنیے گا. پھر انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ کچھ سوالات کیے. ایک سوال ان سے یہ کیا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نماز تراویح جو ہے نفل ہے، سنت ہے یا فرض واجب ہے؟ تو سب نے یہ جواب دیا کہ ظاہر ہے نفلی نماز ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سنت ہے. تو دوسرا سوال انہوں نے ان سے یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی اتفاق، اتحاد اور یکجہتی جو ہے یہ نفل ہے، سنت ہے یا فرض ہے؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی تو فرض ہے. تو پھر ان بزرگوں نے ان کی توجہ اس چیز کی طرف دلائی کہ ذرا غور کرو، اس بات پہ سوچو کہ جو شخص نفل یا سنت کی وجہ سے فرض کو ترک کر رہا ہے یا اسے نقصان پہنچا رہا ہے تو کیا وہ تمہارا خیر خواہ ہے؟ کیا وہ تمہارا ہمدرد ہے؟ کیا وہ تمہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ تو تمہارا دشمن ہے. تمہیں ایک ایسے مسئلے کے اندر الجھا کر ایسے اختلاف اور انتشار کے اندر ڈال رہا ہے جس میں تم فرض کو ترک کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی جو اس نے تمہیں قرآن اور سنت میں بار بار دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم آپس میں باہم شیر و شکر ہو جاؤ، اتفاق اور اتحاد اپنی صفوں کے اندر پیدا کرو. تمہاری منفعت اور تمہارا نقصان ایک ہے. تم ایک دیوار کے اندر چنی ہوئی اینٹوں کی طرح ہو جاؤ. لیکن جو شخص تمہیں اختلاف اور انتشار کی دعوت دے رہا ہے اور تم اس بنیاد پہ آپس میں اس طریقے سے تفرقہ بازی کر رہے ہو، وہ تمہارا ہرگز خیر خواہ نہیں ہے. لوگ اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے پاس اکٹھے ہو کر اسے کہتے ہیں ذرا اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حسن البنا ہے اور میں قاہرہ کا رہنے والا ہوں. اللہ اکبر. ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے اور گورے، عربی و عجمی، شہری اور دیہاتی، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، ان سب کو رشتہ اخوت میں جوڑ کر اسلام اور امت مسلمہ کے نام سے جو خوبصورت مالا تیار کی تھی، جو حسین اور دلکش گلدستہ تیار کیا تھا، آج اس کا ایک ایک دانہ اور ایک ایک پھول بکھر کر نہ صرف اپنی حیثیت کھو چکا ہے بلکہ ہم تو دنیا کے لیے تماشا بن چکے ہیں. ہر ملک میں اسلام کے نام پر درجنوں نہیں سینکڑوں دکانیں کھل چکی ہیں. ہر ایک دوسرے کے مال کو جعلی اور نقلی اور اپنے مال کو اصلی اور حقیقی ثابت کرنے کے لیے ایلی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. اور ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنی جگہ خوش ہے. وہ کہتا ہے اصل اسلام میرے پاس ہے اور دوسرے کا اسلام جعلی اور نقلی ہے. اور حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی گروہ کسی دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. 1 اور 3 طلاق کے جھگڑے، ہری اور کالی پگڑی کے اختلافات، شیعہ اور سنی کی لڑائیاں اور بریلوی اور دیوبندی کے تنازعات، مقلد اور غیر مقلد کے مار کے 400 فرقہ واریت کی ایک آگ بھڑکا رہے ہیں. کاش کوئی مسلمان، کوئی مرد مومن، کوئی حسن البنا جیسا خیرخواہ ان کو یہ سمجھا سکے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے تا بہا کے کاشور، اور منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. کوئی بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اللہ نے ہمیں ایک ہونے کا سبق دیا. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقہ برپا مت کرو، اختلاف میں مت پڑو. پچھلی امتیں اور پچھلی قومیں باہم اختلاف کر کے تباہ و برباد ہوئی، تم ایسا نہ کرو. فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں، گروہوں میں بٹ گئے، آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سوچئے، غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار خبر دیا
اور بار بار فرمایا ولا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کر کے فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو اور غور کرو کہ سابقہ قومیں جن کو اللہ نے کتابیں دی تھی، انبیاء بھیجے تھے، اور ان واضح اور روشن ہدایات کے بعد وہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اس فرقہ واریت کی وجہ سے ان کے لیے اولئک لہم عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہی کام ہم کریں گے تو ہماری اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ کی سنت تو سب کے لیے برابر ہے، اللہ کا بے لاگ انصاف تو سب کے لیے جو ہے ایک ہی اصول کی بنیاد پہ ہے کہ جو کام وہ کر کے اگر اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے تو وہی کام ہم کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق جو ہے وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ فرقہ واریت، یہ اختلاف اور یہ انتشار جس نے ہماری مسجدوں کو تقسیم کر دیا، اور ہمارے ہاں لوگوں نے بڑے خوبصورت ٹائٹل سجا رکھے ہیں، کوئی اہل سنت ہے تو کوئی اہل حدیث، کوئی پیر طریقہ ہے اور کوئی رہبر شریعت، کوئی امام برحق ہے اور کوئی علامہ دہر، لیکن سب کے سب فرقہ واریت کو الا ماشاء اللہ اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں جس کے اندر ہم جلتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ اب تو بعض فرقوں نے جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے فیصلے بھی کرنے شروع کر دیے، پورے کے پورا فلاں گروہ جنتی ہے اور فلاں گروہ جو ہے وہ دوزخی ہے، فلاں لوگ جہنمی ہیں اور فلاں لوگ جنتی ہیں۔ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو میں آغاز کیا تھا کہ حق کی تلاش، اس حوالے سے رائے حق کی تلاش کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان پر اس کی استطاعت کی حد تک صحیح اور غلط کی تمیز اور حق اور باطل کی شناخت اور پہچان کی جستجو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس گور نایاب کی جو فرقہ واریت کے ملبے میں گم ہو گیا ہے تلاش اور جستجو کریں۔ پہچان اور شناخت ہم بتائے دیتے ہیں، جوہری کی نگاہ ڈالنا آپ کا کام ہے۔ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اس کی روشنی میں جو گروہ حق پر ہے، قرآن و سنت سے اس کی جو علامات اور جو نشانیاں ہمیں ملتی ہیں ان کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا اپنے ملک کے اندر تلاش کیجئے کہ یہ حق کن لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو لوگ بکھرے موتی نہیں بلکہ ایک خوبصورت ہار کی طرح جماعت بن کر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ ہدایات دی ہیں کہ مسلمانوں ایک دیوار کے اندر چنی ہوئی اینٹوں کی طرح باہم جماعت بن کر باہم مل کر شیر و شکر ہو کر زندگی بسر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شہد کی مکھی سے تشبیہ دی ہے، جو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کا غول جو ہے اپنی اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ بستہ رہتا ہے، جو سب کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، جو محلے اور شہر کی ہر مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کر اس میں نماز ادا کرتے ہیں، جو کسی خاص فرقے اور مسلک پر اصرار نہیں کرتے، جو کسی خاص شخصیت کے نہیں بلکہ خالص اللہ کے دین اسلام کے گرویدہ ہیں، اور جو مسلک اور فرقے کی نہیں اسلام اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ملک کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں، جو اسلام کے کسی ایک شعبے کو نہیں بلکہ بلا کم و کاست پورے اسلام کے نفاذ کے لیے عملی جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتے بلکہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے ہی ہم مسلک سے اختلاف کر کے اپنی دکان الگ لگانے کا شوق نہیں رکھتے بلکہ سال ہا سال سے ایک ہی منظم جماعت بنے ہوئے اسلام امت مسلمہ اور اس ملت کی خدمت میں زندگی کے ہر گوشے اور شعبے میں پیش ہیں، جو قیادت اور منصب کی رسہ کشی کے بجائے طے شدہ اصولوں کے مطابق اپنے میں سے اہل ترین کو قائد تسلیم کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے ہاں بیت المال کی پائی پائی کا آڈٹ ہوتا ہے اور جن کو قوم صادق اور آمین کی حیثیت سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ذرا اس ملک کے اندر جو اسلام کے دائی، اسلام کے دعوے دار اور دینی جماعتیں ہیں، ان میں یہ اوصاف تلاش کیجئے، اور جہاں یہ آپ کو اوصاف ملیں اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق اس گروہ حق کے ساتھ جڑ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کے اندر شریک ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے نجات کا راستہ ہمیں یہی بتایا ہے اور رائے حق کی تلاش کا یہی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے اور اہل حق کے ساتھ جڑ کر دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ